بچوں کو نظر ہو جاتی ہے، یا اس طرح کی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، یا کاروبار میں بے برکتی ہے، یا انسان کے جسم میں بے سکونی ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان، میں کروں تو کروں کیا۔ اب جو جسم کی بے چینی کیسے ختم ہوگی، پریشانی کیسے ختم؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، کہ بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عطا فرمانا ہے۔ تلاوت قرآن کسی اور سے سنتے بھی سنت مصطفیٰ ہے، خود پڑھیں یا کسی سے سنیں، تلاوت قرآن پاک کی سننا، یہ شوق رکھنا، آج بہت اکثریت ہے جو سننے سے قاصر ہے۔ دیکھیں کہ مسجدوں میں چند ہی لوگ ہیں جو مکمل یعنی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن اکثریت ہے کہ نماز پڑھتے چلے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، انہیں مبارک ہو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب کہ آپ پر قرآن اترا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچا، اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس رک جاؤ، اب رک جاؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور پھر قرآن سننے کے بعد آنکھوں سے خوف خدا میں، رب کی محبت میں، رب کے ڈر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو نکل جائیں، یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ جو قرآن سنتا ہے وہ ایک سنت ادا کرتا ہے، اور جو قرآن سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی دوسری سنت پر عمل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی یعنی حدیث قدسی اللہ کا فرمان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے، یعنی قرآن پڑھنے میں مصروف ہے، فرمایا کہ قرآن پڑھنے کی مصروفیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملی اسے، یعنی ذکر کرنے کی فرصت ملی اسے، دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملی، اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے دعائیں مانگنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی خود اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ یعنی قرآن پڑھنے والوں کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ قربان جائیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، جو اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے
یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے تو فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگرچہ ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ قرآن کے مطابق جو عمل کرتا ہے، قرآن کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی من مرضی کے مطابق نہیں کرتا کہ جو میرا من کہے گا وہ کرنا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، جو میرے محبوب علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق جو زندگی یعنی وقت گزارتا ہے، قرآن اس کی شفاعت کرنے والا ہے، قرآن اس کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی کے ساتھ گزارتا ہے، تو فرمایا یعنی اس پر عمل نہ کرے، یعنی اللہ کے کلام پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے، اور جو اس کے مطابق عمل کرے قرآن اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والے کی قرآن یعنی سفارش کرے گا۔ حدیث شریف سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ دونوں اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ اذکار میں گزاریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور دوسرا کلمہ شریف کا ورد کریں۔ یہ افضل ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ یار پہلے نہیں قرآن سن سکے، انشاءاللہ اب تراویحیں پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن کے ساتھ وفا کریں۔ اور جو قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے تو قربان جائیں قرآن بھی اس کے ساتھ وفا کرے گا، قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورۃ فاتحہ آخر میں آمین کہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس شخص نے ہر رات یعنی سورۃ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا۔ اب حضور نے فرما دیا ہے آپ پڑھیں، سورۃ واقعہ پڑھیں، فرمایا کہ فقر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ ملک یعنی قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کسی صحابی یعنی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا وہاں قبر ہے، اچانک اس جگہ کسی کو سورۃ ملک پڑھتے ہوئے سنا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہ تھا وہاں قبر ہے، اچانک میں نے اس جگہ کسی کو یعنی سورۃ ملک آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بلکہ جو سورۃ ملک پڑھنے والے ہیں یہ اللہ کے ہاں یعنی جھگڑا کرے گی، یا مجھے اپنے کلام سے الگ کر دے، یا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما کہ جو دنیا میں سورۃ ملک پڑھتا رہا۔ وہ خوش نصیب ہیں جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھتے ہیں یا اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ 10 مرتبہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں تو بہت زیادہ پڑھوں گا۔ رسول پاک سے نے فرمایا کہ اللہ بھی بہت زیادہ اور بہت ثواب دینے والا ہے۔ 3 صورتیں ہر شر سے حفاظت کرتی ہیں۔ اب جو کہتے ہیں جادو ہو جاتا ہے، بچوں کو نظر ہو جاتی ہے، یا اس طرح کی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، یا کاروبار میں بے برکتی ہے، یا انسان کے جسم میں بے سکونی ہے،
پریشان ہو جاتا ہے انسان، میں کروں تو کروں کیا۔ اب جو جسم کی بے چینی کیسے ختم ہوگی، پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ تو یہ خوبصورت عمل ہے، یہ خوبصورت وظیفہ ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے سرکار مدینہ سے ارشاد فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر کہا کہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام، صبح و شام سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس تین مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ سبحان اللہ، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، کتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ صبح و شام یعنی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ اس سے نظر جو انسان کو لگ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس پڑھنے سے انسان کو اگر کوئی جادو کوئی کر دیتا ہے، کوئی اس کے علاوہ اسے تکلیف ہو جاتی ہے، وہ ذہنی مریض ہے، کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں پریشان ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، تو کرے یہ وظیفہ، آزمائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس سے ہر تکلیف یعنی دور ہو جائے گی، اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسے پڑھیں، کثرت سے تلاوت کرنے والے پر رش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ 2 شخصوں پر رقص کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور دن رات اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہو، دوسرا جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ یہ ایسے شخص ہیں، یہ حسد کے بنا پر نہیں ہے، لیکن کہ یہ اس طرح رش کے یار کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے قرآن دیا ہے اور دن رات تلاوت کرتا ہے، اور یہ کتنا خوش نصیب ہے دولت مند کہ جو دن رات اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایسے بھی ہیں دولت مند، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن توفیق نہیں کہ وہ زکوٰۃ ہی نکال لیں، وہ اپنا فطرانہ ہی نکال لیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن یعنی قیامت کے دن اللہ کے درمیان میں آئے گا، قرآن اللہ سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمایا، اللہ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ میرے رب، اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے رب اس شخص سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں دنیا میں جو حافظ قرآن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کل قیامت کے دن یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی نیکیاں کرنے والے ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، غازی ہیں، سب کو درجے مل جائیں گے۔ واہ حافظ قرآن تیری کیا شان ہے کہ تو قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے جو منزلیں ہیں طے کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیات کی تلاوت ساری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات میں سویا آیات کی تلاوت کرے اس رات عبادت گزار میں شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ یعنی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار یعنی قرآن پاک کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرمایا کہ خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو اس کی خیر و برکت یعنی گھٹ جاتی ہے۔ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھروں میں جو جناب کمی پیشی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسلمان لیٹتے ہوئے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کوئی صورت پڑھ لے، یعنی اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ یعنی محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ کسی اذیت دینے والی چیز کو اس کے پاس نہیں آنے دے گا یہاں تک جب تک وہ مسلمان بیدار ہوتا ہے
اس وقت وہ فرشتہ بھی ایسی خدمت سے فرمایا کہ یہاں تک جتنی دیر وہ سوتا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک وہ شخص جس کے پیٹ میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ اس گھر کی طرح ہے جو ویران ہے، یعنی جو قرآن سے خالی ہے، جو قرآن سے وابستہ نہیں ہے، وہ فرمایا کہ ویران گھر کی طرح ہے، کہ جس میں اتنا بڑا قرآن ہے لیکن قرآن کا کوئی حصہ اسے یاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے، قرآن کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے حال پر رحم و کرم اپنا خاص فضل فرماوے۔ حافظ قرآن کا محشر میں مقام کیا ہے؟ حافظ قرآن کا محشر میں مقام کیا ہے؟ حدیث شریف میں حضرت ابو داؤد اور احمد اور حاکم نے معاذ بن سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو اور فرمایا کہ پھر پورا یاد کیا اور اس پر عمل کیا، یعنی قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد عمل کیا، اس کے مطابق قرآن کے مطابق عمل کیا، تو اس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا میں آئے ہوئے آفتاب کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ اور پھر خود اپنا اس شخص کی نسبت کیا خیال ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ یہ تو پڑھنے والے کے باپ کو یہ مقام دیا جائے گا، اب غور کریں کہ جو خود اس پر عمل کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کرنا۔